ہر ایک کو شاید آج تک پتہ بھی نہ چلے کہ اس کی ٹرو کالنگ کیا ہے، اس کو یہ اپنے پروفیشن میں کلٹیویٹ کیسے کرتا ہے. جاب یا انٹرنشپس اسٹوڈنٹس کو ضرور کرنی چاہیے ٹو ریفائن اینڈ گروم دیم سیلوز. آج کل وٹ وی سی ایون ان ایڈلٹس اور ان چلڈرن کہ کوئی الاؤ ہی نہیں کرتا، کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن ایکسپلوریشن کمز تھرو ریڈنگ اینڈ ٹریولنگ. آپ تک تعلیم اور ہیلتھ کیئر پہنچانا یہ پاکستان میں ہر بندے کا رائٹ بھی ہے اور آپ کا فرض بھی ہے، آپ کو پہنچانا ہے. ہم محنت نہیں کرنا چاہتے. یو تھنک آج کے زمانے میں ماں باپ اپنی اولاد پہ اور حکمران اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ پہ محنت کر رہے ہیں؟ نہیں. صرف کمپلین کرنے سے تو چینج نہیں آئے گا. میں آپ کو خود سپورٹ کرو. سہاروں کی ضرورت و محتاجوں اور معذوروں کو ہوتی ہے، اللہ معاف کرے. مجھے سپورٹ ملی یا نہیں ملی، مجھے جو کرنا تھا میں نے کیا، میں کر رہی ہوں کہ اپنے آپ کو خود جانوں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹی وی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مشی نعیم. ناظرین، جب مارکیٹنگ کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ مائنڈ میں یہی آتی ہے کہ مارکیٹنگ از ناٹ اے فیلڈ فار اسپیشلی فار فیمیلز، رائٹ. لیکن جو آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، انہوں نے مارکیٹنگ میں اپنا اسپیشل اپنی خود جگہ بنائی ہے اور ان کا کریئر اسی سے سٹارٹ ہوا ہے. ان سے جانتے ہیں، میں بات کر رہی ہوں نازیہ امین صاحبہ کی. ان سے جانتے ہیں انہوں نے اپنی جرنی کا آغاز کیسے کیا. السلام علیکم. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ، شکر اللہ. نازیہ، میں چاہوں گی کہ آپ نے ٹی وی شو ہوسٹنگ کی ہے، آپ نے موٹیویشنل اسپیکر رہی ہیں، آپ پبلک اسپیکنگ کرتی رہی ہیں. آپ اپنا انٹروڈکشن خود ہماری آڈینس کو دیں. انٹروڈکشن یہی ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں. جب آپ اپنے پیشن کو، اپنی اسپریچول اویکننگ کو سمجھتے ہیں، اب ایک سیلف اویئر انسان کوشش کرتا رہتا ہے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی خوبیاں صلاحیت رکھی ہے، اینڈ یو کیپ لرننگ، ان لرننگ اینڈ ری لرننگ. سو جب آپ کو کبھی نہ کبھی زندگی میں، ہر ایک کو شاید آج تک پتہ بھی نہ چلے کہ اس کی ٹرو کالنگ کیا ہے، اس کو یہ اپنے پروفیشن میں کلٹیویٹ کیسے کرتا ہے. سو میں نے اپنا فرسٹ پروفیشن سلیکشن جب کیا تھا، آئی واز 14. So that was way back in 1994. I printed my first business cards جس کے اوپر صرف لکھا تھا نازیہ میک اوور یور لائف. سو مجھے اتنا پتہ تھا کہ میں نے ایک ڈاکٹر بن کے جینا مرنا نہیں ہے، میں نے ایک ٹیچر تو میں ہوں نہیں. سو ایکسپلورنگ ہیلپڈ می فگر آؤٹ کہ میرا کالنگ اور میرا سینٹر پوائنٹ کیا ہے، جس سے شاید میں کچھ انکم بھی جنریٹ کر سکوں. بٹ بینگ بورن ود اے سلور اسپون، آپ کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو جاب نہیں کرنی. جاب یا انٹرنشپس اسٹوڈنٹس کو ضرور کرنی چاہیے ٹو ریفائن اینڈ گروم دیم سیلوز، ٹو ورک آن دیئر ویکنیسز اینڈ فگر آؤٹ دیئر اسٹرینتھس. 3-4 انٹرنشپس میں نے کی ملٹی نیشنلز میں، اینڈ لاٹ آف سرٹیفکیشنز اینڈ لاٹ آف کورسز اور اوز ایز بھی میں نے تینوں سبجیکٹس میں، آرٹس اینڈ کامرس اینڈ سائنس، سب میں ایگزامس دیے ہیں، آکسفورڈ، کیمبرج، لنڈن، تینوں بورڈ سے. سو آئی واز اوپن ٹو. اب یہ آج کل وٹ وی سی ایون ان ایڈلٹس اور ان چلڈرن کہ کوئی الاؤ ہی نہیں کرتا، کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو اس حوالے سے شاید ایک 10 سال کی یا 11 سال کی بچی کو آپ ریبیلین کہہ سکتے ہیں. تو آئی واز آلویز اگینسٹ دا ویو اینڈ آئی واز الاؤڈ ٹو بی اگینسٹ دا ویو. تو مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ کوئی ریزسٹنس ہے یا کوئی مجھے منع کرے گا یا اجازتوں کا مسئلہ. ہمارے یہاں تو کبھی نہیں ہوا. اینڈ دا نیڈ ٹو چینج یور پاتھ اور کریئر ایمبیشیس کبھی تھی ہی نہیں. سو آئی وینٹ ٹو اسکول بائی چوائس، آئی لیفٹ اسکول بائی چوائس، آئی ڈڈ مائی ایگزامینیشن پرائیویٹلی. بٹ گرومنگ اسینشیل ہے. سو اپرینٹسشپ کرو، انٹرنشپ کرو، سیکھو جا کے. اور جو بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں نا، جنہیں ویلیو فار منی نہیں ہوتا، انہیں تو ضرور جانا چاہیے. somebody like me Canadian اسکول میں، کو ایجوکیشن میں، اینڈ یو ہیو ایمپل اماؤنٹ آف ٹائم اینڈ منی ٹو تھرو اراؤنڈ. ڈیڈیز انکم آج کل جو کھیل رہے ہیں بچے جس کے اوپر ویگو ریبو والے. سو اپنے آپ کو فگر آؤٹ کرنے کا جو ایک سینس تھا وہ مجھے شروع سے تھا. سو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. بٹ ورکنگ آن دیٹ اینڈ ورکنگ آن مائی سیلف ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ، آئی تھنک وہ میری ایک ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے اپنے اوپر محنت کرنی ہے. اور مجھے زیادہ اپنی خامیاں یا اپنی کمیاں نظر آ رہی تھیں، یا مجھے تھا کہ پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں، لیکن ابھی تک بھی نہیں پتہ. ہاں، تو اس کے اوپر لوگ مجھے اب بڑے کوالیفائڈ جیسے لوگ ہیں جن کو میں پڑھاتی ہوں یا ٹریننگ سیشنز دیتی ہوں اب آج کی تاریخ میں، لائک 94 سے 2024 میں ہم آ رہے ہیں. سو دے آر لائک فوکس نہیں ہے. بٹ somebody who understands spirituality and somebody who has worked on their passion, they will see, oh, multi potentialite ہے.
اس نے اپنے ٹیلنٹس کو اپنی اسکلس کو ایکسپلور کیا, اپ اسکل ہو گئی ہیں. تو انسان دوسروں کی ویلیڈیشن سیکھ کرنا جب چھوڑ دے گا نا, اور جب اپنا اور ایک تعلق اور ایک انسان سے کوئی ہیومن سے کوئی اور تعلق ہوگا, تبھی وہ ریفائنڈ اور گرومڈ اور کھل کے ابھر کے سامنے آئے گا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. نازیہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے پرسنل ڈیولپمنٹ کی بات کی, آپ کا مین فوکس جو پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے یا لوگوں کی؟ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے. دیکھیں پرسنل ڈیولپمنٹ میں میرا جو پرسنل برانڈنگ میرا ٹاپک اس لیے چوز کیا میں نے کیونکہ میں 25 سال تو میرا مارکیٹنگ ایکسپیرینس رہا ہے, اور وہ بھی ملٹی نیشنلس کا, اور دبئی میں بیس تھی 8 سال. سو اپنی ڈیولپمنٹ پہ ہم لوگ جو ایک چیز نگلیکٹ کرتے ہیں, جو میں نے اپنے سیشنز میں ہمیشہ انکلوڈ کیا ہے, دیٹ از دا سول, مائنڈ باڈی اینڈ سول. اب گرومنگ میں آپ کی کر دوں بڑا اچھا سا ہیئر اسٹائل, میک اپ اور اٹائر کر دوں اچھے سے کپڑے, اور آپ کو گفتگو کرنے کا کمیونیکیشن, آپ نے جو کہا پرسنل پبلک اسپیکنگ جو ہم سکھاتے ہیں کہ بات کیسے کرنی ہے, ایکسنٹ, ڈکشن, وربل تھرو کیسے کرنا ہے, ہم اس کے پیچھے بڑی محنت ہے. تھیٹر بھی کیا ہوا ہے, ورک شاپس کی ہوئی ہیں, اسکرپٹ رائٹنگ پڑھی ہوئی ہے, سیشنز اٹینڈ کی ہیں, موویز, ریڈیو. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کال سینٹر کو ٹریننگ کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کون سا والا اپنا اسکل کہاں پہ انکارپوریٹ کرنا ہے. ڈیولپمنٹ از این آن گوئنگ پروسیس, اٹ ڈزنٹ اسٹاپ. اف آئی ہیو اے ٹارگیٹ کہ مجھے ویٹ لوز کرنا ہے, تو ایک ٹارگیٹ کے بعد اسکن کا ٹارگیٹ آ جائے گا نا کہ سیگ نہ ہو جائے, پھر اپیئرنس کا آ جائے گا, اچھا کلوتھز میں انویسٹ کرنا. رائٹ ناؤ since I'm traveling and I'm out of a lot of things and you like جو سکھا رہی ہے وہ اپلائی تو کیا ہوا نہیں ہے, because ابھی I'm on the go. مجھے جلدی ہے اور مجھے ضرورت ہے کہ اپنی کچھ ایم جو کووڈ کی وجہ سے بیک فٹ پہ ہم سبھی چلے گئے ہیں, اور ابھی جو اکنامک سچویشن ہے پاکستان کی اور جو صورتحال ہے, اس میں کیسے ہم جلدی سے ابھر کے آئیں گے. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے جو اپنی فائنینشیل اور اپنی اکنامک اور اپنی پرسنل گرومنگ اور گروتھ کو اپلائی کیسے کرنا ہے. تو میں آپ کو تبھی سکھا سکوں گی جب میں اپنے اوپر روز انویسٹ کروں. انویسٹ کرنے کا ٹائم اس وقت ہے نہیں کسی کے پاس, بٹ یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ اپرچونیٹی آؤٹ فار یور سیلف. وٹ ایور آئی لرن, آئی ڈونٹ کیپ اٹ ٹو مائی سیلف, آئی ٹرائی ٹو پاس اٹ آن ٹو whoever however I can. لیکن سورسز, میڈیم, اب آپ لوگ ٹک ٹاک پہ زیادہ ہو, اسنیک ویڈیو پہ زیادہ ہو, تو آئی ہیو ٹو ٹارگیٹ مائی رائٹ آڈینس تھرو دوز ایپلیکیشنز. لیکن اگر مجھے لنکڈن والے, میں زیادہ تر سی سویٹس کے ساتھ انگیج کرتی ہوں, تو اگر سی ایکس اوز ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ وہ لنکڈن پہ زیادہ ہوں گے, ٹویٹر پہ زیادہ ہوں گے. تو ایک ڈیموگرافکلی انڈرسٹینڈ کرو میری رائٹ آڈینس کہاں ہے. کووڈ میں تو مجھے فیس بک پہ وہ لوگ ملے ہیں جو ایسے ون آن ونز میں نہیں ملتے, the right people, because they were available, گھر پہ تھے. ابھی نہیں ہیں, تو اب ان کو دوبارہ hook and bait کرنا, that is what you need to work on, تاکہ اکنامک سچویشن سے پاکستان بھی نکلے, ہم بھی نکلیں, اور جو ڈیولپ ہونا چاہ رہی ہیں, we are a developing country, تو people developing will develop the country itself, right? ٹھیک ہے. نازیہ مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے پبلک ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے, تو کرنٹ سچویشن کو, کرنٹ سنیریو کو اگر ہم سامنے رکھیں, پاکستان کا جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں ہمیں کس طرح سے خود کو ڈیولپ کرنا چاہیے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا جب بھی ٹریول کریں بہت ضروری ہے. آئی ووڈ سے کہ جتنے ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, اسکول سے شروعات کریں, اور پھر یونیورسٹی, کالج, انسٹیٹیوٹس, ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس, ٹریول انکارپوریٹ کرو, کلچرل ایکسچینج پروگرامس شروع کرو, اور بچوں کو بے شک اسکالرشپ پہ ٹریول کرنے کے لیے بھیج دو, کیونکہ بک ریڈنگ تو ابھی آپ لوگ تقریباً زیادہ لوگوں نے چھوڑ ہی دی ہے. بے شک ٹیبلٹ پہ ای بکس پڑھو یا جو بھی ہے, بلاگس پڑھو, لیکن ایکسپلوریشن کمز تھرو ریڈنگ اینڈ ٹریولنگ. اس میں جتنی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے ایک مائنڈ کی, ایک باڈی, ایک سول کی, ایک پرسن, ہیومن کی, وہ کسی اور طریقے سے سکھائی یا بتائی نہیں جا سکتی آج کے ٹائم میں. جب تک ہمیں ایکسپوجر ہمارے بچوں کو نہیں ملے گا, ان کا ایک پرسیپشن ڈیولپ نہیں ہوگا. بچے, میں 35 سال تک کے لوگوں کو بھی بچہ ہی کہہ رہی ہوں, کیونکہ انہیں بڑا ہونے ہی نہیں دیتے ہم لوگ, میل مین چائلڈ اور سمتھنگ لائک دیٹ, بیکاز یو ہیو ٹو ڈیولپ دوز اسکلز. آپ جب اب جیسے آپ کا بچہ آج یو ایس چلا گیا, اینڈ بچہ مینس کہ گریجویٹ ہے, وہ آپ کو کہیں گے وی آر لائٹ ایئرز اہیڈ آف یو. ٹیکنیکلٹی پہ 23 سال پہلے میں نے تو ایپ ٹیک کیا تھا 3 سال کا, جب نیا مائکروسافٹ سرٹیفکیشنز آیا تھا. لیکن آپ عرفہ کریم کو دیکھیں جس نے 7 اور 8 سال کی عمر کی ایک بچی ہے جس نے جا کے مائکروسافٹ سرٹیفکیشن کیا. سو مثالیں اپنے پاس ایک ہیں, اس کے بعد پھر کیا ہوا. ٹوڈے AI based marketing campaigns is something that I'm doing since 2013.
لیکن آپ مجھے بتائیں آج AI ایک بز ورڈ ہے, چیٹ GPT ایک بز ورڈ ہے, اتنی ساری ایپس اور اتنی ساری ویب سائٹس ہیں جہاں سے ہم اور آپ ای کامرس کے تھرو پیسے بنا سکتے جی ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن 2000 اور 2001 میں جب پہلا اور دوسرا ITC in Asia ہوا تھا, آئی واز پارٹیسپینٹ ان دیٹ ود نیٹسول IR, آئی واز این انٹرن. تو 18-19 سال کی عمر میں وہ مجھے مینیجر سمجھ رہے ہیں, A لیولس کیا ہوا ہے, مجھے MBA سمجھ رہے ہیں. ہمارے یہاں لیبس کیا ہے, کمیونیکیشن, لینگویج, ایٹیٹیوڈ, پرسنالٹی اینڈ ٹیکنگ کنٹرول آف دی انٹائر سچویشن. رسپانسبلٹی آپ کا مینیجر تک نہیں لیتا, چھوٹے سے پوچھے گا. لیڈرشپ کی کمی ہے نا. ایگزیکٹلی. اکنامک ڈاؤن فال یا آپ کا جو پرسنل ڈیولپمنٹ کا ڈاؤن فال ہے, اس کا مجھے میجر کاز یہی لگتا ہے کہ ہم گھر میں ایک شاید ناٹ سو پڑھی لکھی یا شاید ٹو مچ پڑھی لکھی, سو اتنا انف ٹائم نہیں دیتی اپنی اولاد کی اپبرنگنگ میں. تو ایک لیپس اور ایک ٹاکسک سائیکل ہے جو اپبرنگنگ کا گیپ آ رہا ہے اس وقت, اور دوسرا کہ ہمیں اس طرح کی نرشمنٹ, ٹریول کا گیپ ہے, پڑھائی بکس پڑھنے کا شوق نہیں ہے وہ گیپ ہے, اینڈ دین اپنی ایکسپلوریشن کو ہم لوگ ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہے اپنے اندر. If I'm talking to you, I will talk to you about all superficial things. I will not have a conversation جو آپ کی ذات میں کوئی فرق اور فیض آپ کو دے, that you learn something and you develop your own thinking process. تو بچوں کو یا بڑوں کو اس طرح کی ایکسپلوریشن ایکٹیویٹیز اور انڈیویز میں انگیج ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ نو ہم کیوں نہیں ہو رہے, اور اتنا ٹائم کیوں ہمیں لگتا ہے. بک ریڈنگ تو بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. نازیہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو فردر گولز ہیں جن کو آپ نے اچیو کرنا ہے وہ کیا پلان کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو سافٹ امیج آف پاکستان, کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی کے طور پہ بھی رہ چکی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ آر ہارٹ از آلویز گوئنگ ٹو بیٹ فار پاکستان, اٹ از آلویز بلیڈ گرین. لیکن دکھ ہوتا ہے جب لوگ اپنا برین ڈرین ہو رہا ہے, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. میری جو AI بیس مارکیٹنگ کیمپین کی ایک کاوش ہے, میرا گول یہی ہے کہ میں اس طرح کے کیمپینز کروں اور اس کو کاپی رائٹ کر کے پوری دنیا میں کروں تاکہ ہماری ریپرزنٹیشن دوبارہ سے پازیٹیوٹی کی طرف آئے. اگر نئے کوئی لیجنڈز ہم نے پروڈیوس نہیں کیے ہیں اس ملینیم کے بعد, تو معین اختر صاحب ہیں, نصرت فتح علی خان صاحب ہیں, نور جہاں میڈم, آئی مین دیر آر سو مینی نیمز وچ آئی ول کیپ آن نیمنگ, بٹ ان دس ڈے اینڈ ایج آپ لاسٹ لیجنڈ آپ کا کون سا پروڈیوس ہوا ہے, ملک نے کیا کیا ہے کلچر میں, انرچمنٹ کیا ہے آپ کے اندر, لٹریسٹی. اگر بکس نہیں پڑھ رہے تو آپ کا سوچ و فہم اور کیا ذہن ہے اس وقت لوگوں کا, دکھ کی بات ہے. پھر ٹیکنالوجیکلی آپ ٹیکنیکلی ڈیجیٹلی آپ اتنا ایڈوانس نہیں ہیں. آپ کے گاؤں دیہات میں سے سارے بچے آتے ہیں, ان تک آپ کا وائی فائی اور اسمارٹ فونز ہی نہیں پہنچے ہوئے ہیں. سو اٹس اے پین پوائنٹ وچ ایوری بڈی ریئلائزز, بٹ نو بڈی وانٹس ٹو ورک آن اٹ بیکاز ٹائم بڑا لگے گا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ گاؤں دیہات تک فون نہیں پہنچا اور انٹرنیٹ نہیں ہے, لیکن وہاں کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کا کیسا ہے مشی, اگر میں آپ کی مدد کرنے آپ تک نہیں پہنچ سکتی, ٹراما سینٹرز, موبائل ٹراما ایمبولینسز, موٹر وے پہ کوئی حادثہ خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے, گاڑی ٹائر فیول آئل چینج کرنے گاڑی آ جائے گی, لیکن اگر دیر از somebody who might be so far from an hospital کہ اس کی ایمپیوٹیشن کی ضرورت پڑ جائے, آپ تک تعلیم اور ہیلتھ کیئر پہنچانا یہ پاکستان میں ہر بندے کا رائٹ بھی ہے اور آپ کا فرض بھی آپ کو پہنچانا ہے. آپ کیا مشکل ہے اس میں؟ ایوری تھنگ از وی آر سفرنگ, نارمل ہیومن لائف از سفرنگ. کہ ہمیں جوائے ایک کانسیپٹ ہے نا, باہر جو لوگ ہیں جو ریٹائر بھی کر جاتے ہیں ان کو ایک الگ اسٹیٹ دے دیا جاتا ہے کہ جاؤ یہاں پہ ریٹائرمنٹ کے بعد تم نے زندہ دلی سے خوشحال زندگی گزارنی ہے. ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے سیوسائڈ ریٹ جو بڑھ رہا ہے, ڈپریشن بڑھ رہا ہے, نیگیٹیوٹی, ٹاکسسٹی, یہ کووڈ کی وجہ سے تو نہیں بڑھ رہی ہے, یہ ملک کے حالات اور لائٹ آ گئی اور چلی گئی اور گیس آ گئی اور چلی گئی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. دا مائنڈ سیٹ وچ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, یہ اوور آل ایک ہمارا ایسا ہی ہے کہ بس ایسے نہیں. اف یو آر ناٹ دا چینج یو وانٹ ٹو سی ان ادر پیپل, یو ہیو ڈن نتھنگ. میں نے اس لیے عرفہ کی مثال دی کیونکہ اس کے ماں باپ نے بھی اس پہ محنت کی اور اس نے بھی کی, اور وہ بھی گاؤں دیہات کی ایک مثال ہے. فیصل آباد کے کسی ضلع سے آئی, آپ کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا, بل گیٹس سے اس کو ملا, مطلب اتنے بڑے اعزاز اور ٹائٹلز جب آپ کو ملتے ہیں تو پھر محنت کی ہے نا کسی نے. ہم محنت نہیں کرنا چاہتے. یو تھنک آج کے زمانے میں ماں باپ اپنی اولاد پہ اور حکمران اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ پہ محنت کر رہے ہیں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک. صرف کمپلین کرنے سے تو چینج نہیں آئے گا. نازیہ آپ نے سیشنز کی بات کی, سیشنز کا ذکر کیا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے سیشنز کے لیے کوئی ٹارگیٹڈ آڈینس ہوتی ہے, کیا پریفر کرتی ہیں؟ میری پریفرنس سے زیادہ میں نے جیسے آپ سے بات کی کہ میں CXOs کو زیادہ اپنا پرسنل برانڈنگ کا, ریپوٹیشن مینجمنٹ کا سیشن کرواتی ہوں.
اور پبلک اسپیکنگ کی بھی زیادہ تر انہیں کو ضرورت میرے مطابق محسوس ہوتی ہے. سنس آپ نے آف کیمرہ یہ بھی پوچھا تھا نا کہ میل جینڈر یا فیمیل پریفرڈ کیا ہے. فیمیلز ہمارے یہاں سی ایکس اوز میں بہت کم ہیں. سی سویز میں ویمن ہیو ناٹ بن ویری ویل ریپرزینٹیڈ. ابھی تک اتنی سی اوز یا سی ایکس اوز مجھے نہیں مل رہی ہیں, تو زیادہ تر میل ہی ہیں. وہ میرے پریفرنس کی وجہ سے نہیں ہے. مگر سی ایکس اوز میں کیوں پریفر کرتی ہوں اور انہیں کو کیوں کوچنگ کے لیے ٹارگیٹ کرتی ہوں ون آن ونس کے لیے. ون تھنگ, افورڈیبلٹی, اینڈ دے کین افورڈ اے کوچ to give them one-on-one sessions. Secondly, accessibility and the desire to develop their own personality and manage their reputation. چاہے ہم ڈیجیٹلی مینیج کریں, چاہے ہم ان کے لیے ایک سمجھیں ایز اے پبلسسٹ اور ایک ایز اے پی آر مشینری بھی تھوڑا بہت کام کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ٹیک دیئر ریپوٹیشن اکراس ٹو دا رائٹ آئی بالز اینڈ ٹو دا رائٹ فٹ فالز, یو نو. اسی لیے پبلک اسپیکنگ اور اس کو کوئنسائڈ کر کے میں نے بنایا ہوا ہے. پرسنل برانڈنگ کا میرے ٹاپک کا نام ذاتی چھاپ ہے, کہ آپ کی اپنی ذاتی چھاپ, کہ آپ کے یو ایس پی کیا ہے, واٹ میکس یو ڈفرنٹ فرام ادر پیپل, واٹ از یور برانڈ, اینڈ وی بلڈ آن دیٹ اینڈ دین یو کیپ آن ورکنگ ٹو ڈیولپ اینڈ اسٹیبلش دیٹ ایز یو پریفر. دوسرا ہے پبلک اسپیکنگ. دونوں ٹاپکس کے لیے میرے مڈاس کلاس کے نام سے اس کا میں نے رکھا ہے, کیونکہ بیکاز یو بیکم گولڈ. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے نیگوشیشن کے لیے بولنا ہے, کرزما کے لیے بولنا ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے بولنا ہے, موٹیویشن کے لیے بولنا ہے, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آڈینس کون سی ہے اور میں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ماڈیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 سیشنز میرے لرننگ مینجمنٹ سسٹمز پہ اپلوڈیڈ ہیں. اس کے علاوہ کارپوریٹ سیشنز کے لیے کلائنٹس مجھے خود اپروچ کرتے ہیں, ریفرلس کے تھرو آ جاتے ہیں. باقی the way to connect with me is via my website or my socials, or I prefer referrals because مجھے پتہ ہے کہ یہ بندہ اپنے پہ محنت کرنے کے لیے واقعی معیار ہے. ٹھیک ہے. نازیہ, آپ نے بات کی افورڈیبلٹی کی, جی, تو مجھے یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جو مڈل کلاس ہے وہ افورڈ نہیں کری ہوتی یہ سیشنز, تو وہ کس طرح سے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جب وہ اسکول جانا اور اپنے آپ کو یونیورسٹی میں ایجوکیٹ کرنا افورڈ کر سکتے ہیں, تو وہ ٹریننگ یا کوچنگ نہ لینا افورڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ مجھ سے یہ کہیں, ہمارے کرکٹ ٹیمز آج تک جتنا عمران خان, وسیم اکرم سے لے کے آج تک, آفریدی کے بعد ابھی تک جتنے بابر اعظم, ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرو. پبلک اسپیکنگ کیا ان کے لیے ضروری نہیں ہے؟ پوری دنیا سے وہ سامنے میڈیا کے سامنے بات کر رہے ہیں. آج اگر انہیں کانورسیشن یا کمیونیکیشن نہیں اچھی کرنی آئے گی تو پاکستان کی اچھی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی. اگر ان کے پیرنٹس ان پہ یہ محنت کریں, انڈیا میں لوگ کرتے ہیں, دنیا میں لوگ کرتے ہیں. اگر میں اسکول جانا افورڈ کر سکتی ہوں اور اپنے آپ کو وہاں پہ پے کر سکتی ہوں, اچھا کھانا کھانا, اچھے کپڑے پہننا کر سکتی ہوں, تعلیم اور تربیت گو ہینڈ ان ہینڈ. کوچ کیا کرتا ہے؟ کوچ آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے, اسٹریٹجی بتاتا ہے اور آپ کو امپاور کرتا ہے کہ اپنے اندر سے وہ چیز نکالو, ابھر کے آنی چاہیے. کرکٹرز کو کوچز کی ضرورت کتنی زیادہ اسینشیل ہے, اس لیے کیونکہ ٹیم بلڈنگ آپ کو آ رہی ہے, آپ کو ڈسپلن آ رہا ہے, آپ کو کہاں پہ اجائل ہونا ہے, کہاں پہ سٹل ہونا ہے, یہ چیزیں اپلائی کیسے کرتے ہیں ہوتی آپ کے اندر ہی موجود ہیں. تو کوچنگ افورڈ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ آن لائن لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے تھرو کر لیں. ون آن ون از آلویز گوئنگ ٹو بی ایکسپینسو. یوٹیوب پہ ایکسرسائز کی ویڈیو دیکھنا اور ایک پرسنل انسٹرکٹر کو گھر بلا کے اس سے سیشنز لینا از گونا بی اے کاسٹ. اوبویسلی میں نے اپنے اوپر محنت کی ہے, میرے 45 سرٹیفکیشنز اور جتنی میری ایکسپیرینس ہے, اگر میں اس کو اپنے اوپر انویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں تو وہ بھی میں اپنے ہی انکم سے انویسٹ کرتی ہوں. ڈیڈی تو نہیں کوئی میرا انویسٹ کرتا. ٹھیک ہے. نازیہ, مجھے یہ بتائے گا کہ جو یوزلی جو فیمیلز ہوتی ہیں, جو جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ میل کی ریشو زیادہ ہے, اس کے پیچھے ایک یہ بھی ریزن ہے جو میجر ہے کہ جو فیمیل ہوتی ہیں ان کی فیملی ان کو اتنا سپورٹ نہیں کرتی. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اپنے آپ کو خود سپورٹ کرو. سہاروں کی ضرورت اور محتاجوں اور معذوروں کو ہوتی ہے, اللہ معاف کرے. اگر میرے اندر اتنی خودی, لیکن جو سول کی ہمیشہ میں بات کروں گی, اقبال کی بات کریں گے, آپ خودی کی بات کریں گے. اگر میں عقاب مطلب اگر میں اڑنا ہی نہیں چاہتی, اگر میرے اندر وہ ڈرائیو ہی نہیں ہے, وہ پیشن ہی نہیں ہے, تو میرے اوپر کوئی انویسٹ بھی نہیں کرے گا. ڈل اور ویک بچوں پہ کوئی محنت کرتا ہے, کرنے کی ضرورت تو انہیں پہ, ابھارنا نکھارنا تو انہیں کو چاہیے نا. سو عورتوں کو مواقع نہیں ملتے, یہ سیکنڈری بات ہے. انہیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا, یہ بھی سیکنڈری بات ہے. اف آئی ہیو دا ڈیزائر, میں اللہ تعالیٰ کی ایک انڈیپینڈنٹ مخلوق ہوں, کسی کنجوائنٹ ٹوین کے ساتھ میں دنیا میں نہیں آئی, ٹھیک ہے, میری اپنی قسمت ہے, اپنی کوشش ہے, اپنی اسٹرگل ہے. تو یہ دیکھیں, اب یہ ریبیلین سوچ آپ کہہ دیں گے آپ سوسائٹی سے ہٹ کے کوئی بات کر رہے ہیں,
تو انفارچونیٹلی پاکستان کے علاوہ بھی لوگ ہیں جو ڈیجیٹل پہ آپ کو اور مجھے سن رہے ہوں گے. صرف پاکستانی خواتین سے میں مخاطب نہیں ہو سکتی, میں ایشین سے ہو سکتی ہوں, میں ویمن کے جینڈر سے, مسلمانوں سے ہو سکتی ہوں, لیکن میں اپنے آپ کو کنفائن نہیں کر سکتی. مجھے سپورٹ ملی یا نہیں ملی, مجھے جو کرنا تھا میں نے کیا, میں کر رہی ہوں, اور کسی آدمی یا کسی سہارے یا کسی طرح کی سپورٹ نہیں ہے میرے سسٹم میں. بالکل ٹھیک. نازیہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے پبلک اسپیکنگ کے آپ سیشنز ڈلیور کرتی ہیں, تو اس کے پیچھے آپ کی جو آپ کو لگتا ہے کہ مین فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے بینگ این انڈیویژول؟ دیکھیں, اب مشی اگر بات کریں پبلک اسپیکنگ تو وہ ایز اے ہوسٹ کر رہی ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ آڈینس جو ہے اس کے بارے میں وہ شی نوز کہ نازیہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, پروفائل کیا ہے, تو اس حساب سے سوال کریں گی. اگر کوئی نیگوشیٹ کرنے کے لیے کرے, سیلز والے جب بات کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے سامنے میں نے ڈیل کریک کرنی ہے, اس کی کیلکولیشن اتنی ہے, مارکیٹ میں یہ چیز اتنے کی بکری ہوگی, اسے اسٹیٹس اور ایکچوئل فیکٹس پتہ ہوں گے, تو ہی بندہ پبلک اسپیکنگ کرتا ہے نیگوشیٹ کرنے کے لیے. اگر موٹیویشن جیسے قاسم علی شاہ ہو گئے, یا اوپرا جس طرح بات کرتی ہے, انسپائر کرنے کے لیے کرتے ہیں آپ کو, یا موٹیویٹ یا ڈائریکشن چینلائز کرنے کے لیے کرتے ہیں, تو اسپیکر تو سیم رہتا ہے, کانٹیکسٹ آڈینس کے مطابق چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. نازیہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی فیلڈ میں اگر کوئی بگنر ہو جو پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی میسج ڈلیور کرنا چاہیں؟ کہ اپنے آپ کو خود جانو اور اپنے اندر جھانکو, اور اللہ تعالیٰ سے یا جس بھی اینٹی کی آپ مطلب ماننے والے ہو اس کے ساتھ کنیکشن ضرور رکھو, روحانیت میں رہو. آپ کو پاتھ تبھی ملے گا جب آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے. اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ ووڈ کون سا یوز ہوا ہوا ہے ٹیبل مینوفیکچرنگ میں, تو میں اس کی کوالٹی یا اس کی صفات جانے بغیر اس کو کیسے کس طرح شیپ کروں گی, کس طرح اس کا ڈیزائن پریپیئر کروں گی, اور کون سے کلرز اس کے ہوں گے, یہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتی ہوں. تو سیلف اویئرنیس از دا فرسٹ ایلیمنٹ. اس کے بعد آپ اپنی امیج پہ کام کرتے ہیں, اس کے بعد اپنی ریپوٹیشن پہ کام کرتے ہیں. نکھار, سدھار, ابھار ایک زندگی بھر کا پروسیس ہے, ٹرانسفارمیشن اوور نائٹ نہیں ہوتی. اس کمرے کو بھی اگر ہم ابھی ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کریں گے نا, تو اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ اے فیو ڈیز اور منتھ. سو اوور نائٹ چینجز اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے پیچھے مت بھاگیں, بے وقوفوں والی باتیں ہیں. جی بہت شکریہ. نازیہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین, آپ نے ملاحظہ کی ہماری گفتگو. ان کو بلانے کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ پاکستان میں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو ڈفرینٹلی کام کر رہے ہیں اور جو یونیک کام کر رہے ہیں, تو پاکستان کو جو چھوڑ کر جا رہے ہیں, پاکستان سے باہر جو کام کرنا چاہ رہے ہیں, بہتر ہے کہ پاکستان کو بہتر کریں, پاکستان میں رہتے ہوئے کچھ ایسا کریں کہ آپ کسی کے لیے انسپریشنل اسٹوری بن سکیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مشی نعیم کو دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.